حضرت عیسیٰ نے جن مردوں کو زندہ کیا ان کا آج پھر نام و نشان نہ ملا. حضور آپ کے یہ نقطہ آپ کی اور ڈاکٹر صاحب آپ کے لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جن مردوں کو زندہ کیا وہ مردے پھر مرنے کے بعد نہ اٹھے، لیکن جن مردوں کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کے طفیل زندگی ملی، رب ذوالجلال نے قیامت تک ان کو مردہ کہنے پر پابندی لگا دی. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جن مردوں کو زندہ کیا وہ زندہ ہونے کے بعد پھر مر گئے، لیکن جن کو رسول نے زندہ کیا، ہمارے محبوب نے زندہ کیا، ان کا رب ان کو حیات کا سرٹیفکیٹ دیتا ہے اور قیامت تک کی حیاتی کا سرٹیفکیٹ دیتا ہے، اور ہمیں حکم دیتا ہے کہ میرے محبوب کے زندہ کیے ہوئے لوگوں کو مردہ نہ کہنا. اب جن لوگوں کو میرے محبوب کے تصدق سے زندگی ملی، اس محبوب کی زندگی کو کون ناپ سکتا ہے؟ اس محبوب کے اوپر مردہ ہونے کا الزام کون عائد کر سکتا ہے؟ ہمارا نبی زندہ ہے، ہمارا نبی زندہ رہے گا، ہمارا نبی ہمیشہ کے لیے زندہ تھا، ہمارا نبی ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گا. کون جی مزہ آ رہا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس کوڑی کے جسم کو مس کر لیتے تھے، جسم خراب کوڑ پڑا ہوا، لوگ اس کو چھونے سے کتراتے تھے کہ کہیں ہم بیمار نہ ہو جائیں. اس کو ایک علیحدہ کمرے میں ڈال دیا جاتا تھا، دور سے اس کو کھانا دے دیا جاتا تھا. جب وہ مر جاتا تھا رسیاں ڈال کے اس کو گھسیٹ کے لے جا کے اس کو دفنا دیتے تھے. لیکن اللہ کے رسول نے ان لوگوں کی اس تکلیف کو رفع فرمایا، کیونکہ رسول اپنی امتوں کے ہمدرد ہوا کرتے ہیں، رسول اپنی امتوں کے غمخوار ہوا کرتے ہیں، اور ہمارا غمخوار سارے غمخواروں کا غمخوار، نبیوں کا غمخوار، فرشتوں کا غمخوار. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کوڑی سے اپنا ہاتھ لگاتے، اس کے جسم سے ہاتھ لگاتے، وہ کوڑ ختم ہو جاتا. لیکن جس وقت تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کوڑی کے جسم کے ساتھ اپنا ہاتھ مس نہ کرتے، اس کو کوڑ سے شفا نہ ملتی. لیکن یہاں بات دوسری ہے، آقا کی بات دوسری. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین، وہ شانوں والا، وہ عظمتوں والا خلیفۃ المسلمین، جس کی ہیبت سے کیسر و کسرا کانپ اٹھتے اور زمین پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا. لوگ اس کے جمال اور جلال سے خوف کھا کے لرزنے لگتے تھے. وہ فاروق اعظم نماز فجر ادا کرنے کے بعد مسجد نبوی سے جا رہے ہیں تو ایک شخص صفا کا طالب علم مدینے کی گلیوں میں جھاڑو دے رہا تھا. گرد و غبار، جہاں جھاڑو دیا جاتا ہے گرد و غبار اٹھتا ہے اور گلیاں بھر جاتی ہیں.
تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس گرد و غبار سے بچنے کے لیے یوں کر لیا، منہ ڈھانپ لیا. اور وہ آپ کو پتہ ہے وہ جو جھاڑو دینے والا تھا وہ کون تھا؟ وہ صفہ کا طالب علم تھا. وہ میرے رسول کی بارگاہ میں رہنے والا، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نظر عنایت کے ہر وقت طالب اور ہر وقت حضور کے چہرے اقدس کو دیکھتے رہنے والا وہ طالب علم تھا. وہ ہر وقت فیض رسول سے متمتع ہونے والا طالب علم تھا. وہ طالب علم بول اٹھا کہ اے عمر فاروق، مدینے کی گلیوں میں منہ ڈھانپنے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت عمر فاروق نے پوچھا کیوں؟ جلال تھا. وہ طالب علم فرمانے لگے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مدینے کی گلیوں کا غبار جس جسم کو لگ جائے اس کا کوڑ ہمیشہ کے لیے دور ہو جاتا ہے، اس کی روحانی جسمانی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس مردے کو، جس کوڑی کو ہاتھ نہ لگاتے تھے اس کو شفا نہ ملتی تھی، جس کو ہاتھ لگا دیتے تھے اس کو شفا مل جاتی تھی. لیکن مدینے کی گلیوں سے اٹھنے والا غبار، جن گلیوں سے ہمارا محبوب خرام ناز ہوتا تھا، جن گلیوں سے ہمارا محبوب چلا کرتا تھا، جن گلیوں سے حضور گزرا کرتے تھے، وہ کس طرح شعر ہے کہ وہ راہیں اب تک سجی ہوئی ہیں، دلوں کا کعبہ بنی ہوئی ہیں. وہ راہیں اب تک سجی ہوئی ہیں، دلوں کا کعبہ بنی ہوئی ہیں. جہاں جہاں سے حضور گزرے ہیں نقشے اپنا جمع جمع کر. وہ راہیں اب تک سجی ہوئی ہیں، دلوں کا کعبہ بنی ہوئی ہیں. آج بھی دل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشبو سونگتے ہیں. مدینہ کی طرف جانے والے لوگوں، مدینہ کی طرف جانے والے اے حرمین کے حاجیوں، تم نے محسوس کیا ہوگا، میں نے بھی محسوس کیا مدینے کی گلیوں میں گھومتے ہوئے. ہر نکر پر یہ احساس ہوتا ہے، مجھے تو احساس ہوا تھا، آپ کو بھی اس بات کا شاید احساس ہوا ہوگا. ہر گلی پر میں جب مدینے کی گلیوں میں گھومتا تھا، ہر گلی کی نکر پر احساس ہوتا تھا کہ اس گلی کی نکر سے آگے حضور آ رہے ہوں گے. اور مجھے یہ محسوس ہوتا تھا کہ میں اس گلی سے مڑوں گا، میرا آقا میرے سامنے کھڑے ہو. تو ان گلیوں سے، جن گلیوں سے حضور گزرے، ان گلیوں سے اٹھنے والا غبار مریضوں کی شفا بن گیا. اور یہ شفا اس وقت کے لیے محدود نہیں تھی. حضور نے فرمایا قیامت تک آنے والے لوگ میری ان گلیوں سے جب تک گزرتے رہیں گے، اس غبار کو اپنے جسموں پر لیتے رہیں گے، ان کو شفائیں ملتی رہیں گی. جو اللہ نے دیا بے حساب دیا، حد و حساب کے پیمانے توڑ کے دیا، شمار و کتاب سے بالا تر ہو کے دیا. اب حضور کے دینے کی بات، بس آخری بات عرض کر کے اجازت چاہوں گا. بس میں تھک گیا، آپ جمعہ بھی پڑھا رہے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، آستانہ عالیہ چورا شریف، فیضان نور محمد، فیضان نور محمد جاری رہے گا. اب میں حضور کے دینے کی بات کرتا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن کعبہ شریف میں آئے، اور یہ وہ دور تھا کہ جب کلمہ پڑھنے والے لوگوں کو کوئلوں پر لٹا دیا جاتا تھا اور ان کی چربی پگھل پگھل کے ان کوئلوں کو بجھا دیتی تھی. تپتی ریت پر ان اہل ایمان کو لٹا کے ان کے سینوں پر پتھر رکھ دیے جاتے تھے. وہ تڑپ تڑپ کے اللہ کی توحید کا اعلان کرتے تھے، رسول کی رسالت کا اعلان کرتے تھے. ان کے سینوں سے پتھر ہٹانے والا کوئی نہیں ہوتا تھا.
ٹاٹوں میں لپیٹ کے دھواں دیا جاتا تھا، ان کو چھڑانے والا کوئی نہیں تھا۔ اس دور میں حضور سرور کونین ایک دن صبح حرم کعبہ میں داخل ہوئے۔ آپ فرماتے ہیں میرا دل چاہا کہ آج میں اپنے رب کو کعبے کے اندر جا کے یاد کروں، آج اپنے رب کے سامنے کعبے کے اندر جا کے سر بسجود ہونے کا دل چاہا۔ میں کعبے کے دروازے تک گیا، عثمان بن طلحہ جو کنجی بردار تھے ان کو بلایا، کہا اے عثمان، آج میرا دل کرتا ہے کہ میں کعبے کے اندر جا کے اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤں۔ عثمان بن طلحہ کہنے لگے آپ بتوں کی